بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسم ایجوکیشن سینٹر کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارسم ایجوکیشن سینٹر کے یوٹیوب چینل پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لے کے آئے ہیں جو کانسٹیبل، پی ایچ پی، ایس پی او اور وائرلیس آپریٹرز کے جو اب انٹرویو سٹارٹ ہونے لگے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم انٹرویو کے متعلق مکمل گائیڈ لائن لے کے آئے ہیں کہ آپ نے کس طرح انٹرویو کی تیاری کرنی ہے، انٹرویو کے لیے کیا کیا چیزیں لے کے جانی ہیں، اور انٹرویو کے دوران آپ کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے، وہ ہم ساری باتیں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ فیوچر میں بھی ہماری طرف سے اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو چلیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ مکمل گائیڈ لائنز ہیں انٹرویو کے لیے کانسٹیبل، ایس پی یو، پی ایچ پی اور وائرلیس آپریٹرز کی جو سیٹس آئی ہوئی ہیں فیز 2 کی پنجاب پولیس میں۔ تو اس میں ہم مکمل ڈیٹیل سے بات کریں گے انٹرویو کی تیاری کس طرح سے کریں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے وہاں ٹائم پہ پہنچنا ہے، جو ٹائم آپ کو دیا جائے گا آپ نے اسی ٹائم پہ وہاں پہنچنا ہے۔ اس کے بعد ہیو سم فوڈ، مثلاً کہ آپ نے صبح ناشتہ کر کے اچھے طریقے سے جانا ہے، کیونکہ پولیس کے انٹرویوز عام طور پر لیٹ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً آپ کو اگر 9 بجے کا ٹائم دیا گیا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی باری 9 بجے ہی آ جائے گی یا 10 بجے آ جائے گی، آپ کی باری لیٹ بھی آ سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے اپنی تیاری کر کے جانا ہے۔ ہو سکے تو ساتھ پانی والی بوتل بھی لے جائیں، گرمی ہوگی، تو اس لیے آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے جانا ہے، کیونکہ پولیس کے انٹرویوز ہوتے ہیں کافی زیادہ، تقریباً 100-150 لڑکوں کو ایک دن میں بلایا ہوتا انہوں نے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کی باری آخر پہ ہو یا آپ کی باری درمیان میں جا کر ہو، تو جس وجہ سے آپ کو پھر یہ بھوک کی وجہ سے ذرا مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے اپنا پریپیئر کر کے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ڈاکومنٹس ہیں آپ نے لازمی دیکھ کے جانے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ وہ نہ ہو کہ آپ کی انٹرویو کی باری آئی ہو اور آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہی نہ ہوں یا کمپلیٹ نہ ہوں، تو اس وجہ سے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کو کمپلیٹ کر کے جانا ہے۔ تو عام طور پر ویسے وہ انٹرویو سے پہلے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کر لیتے ہیں، تو وہاں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں۔ تو ویسے میں احتیاطاً یہاں کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ، اوریجنل آئی ڈی کارڈ آپ نے اپنا لے کے جانا ہے۔ آئی ڈی کارڈ کے ساتھ آپ نے 3 سے 4 اس کی فوٹو کاپیز بھی کروانی ہیں، اوریجنل آئی ڈی کارڈ اور اس کی 3 سے 4 فوٹو کاپیز، اور ساتھ میں آپ نے اپنے والد صاحب کا آئی ڈی کارڈ بھی لے کے جانا ہے، اس کی بھی آپ نے فوٹو کاپی لے کے جانی ہے۔ آئی ڈی کارڈ ہو گیا، اس کے بعد آپ نے اپنی تصویریں لے کے جانی ہیں۔ تصویریں آپ نے کم از کم 5 تصویریں آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے، 5 تصویریں آپ کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے رزلٹ کارڈ یا ڈگری۔ تو رزلٹ کارڈ اگر آپ کا میٹرک ہے تو آپ نے میٹرک کا رزلٹ کارڈ، اگر ڈگری آ گئی ہے تو آپ نے ڈگری بھی لے کے جانی ہے ساتھ۔ اسی طرح ہی آپ نے اگر انٹر کیا ہوا ہے اور جب آپ نے اپلائی کیا تھا تو آپ نے انٹر لکھا تھا، تو آپ نے پھر میٹرک اور انٹر کے رزلٹ کارڈ اور ڈگری لے کے جانی ہے۔ ڈگری اگر نہیں آئی تو رزلٹ کارڈ تو آپ نے لازمی لے کے جانا ہے، اوریجنل بھی، اور اس کی فوٹو کاپیز بھی کروانی ہے۔ یہ فوٹو کاپیز آپ نے ساتھ لازمی کروانی ہے، 3-3 4-4۔ تو اس کے بعد اگر آپ نے بی اے لکھا ہوا ہے، بی اے کیا ہوا ہے، تو بی اے کا رزلٹ کارڈ بھی اوریجنل اور اس کی ساتھ فوٹو کاپیز۔ تو اس کے ساتھ آپ نے کریکٹر سرٹیفکیٹ، جو آپ نے میٹرک جہاں سے کیا تھا وہاں سے جب آپ پاس آؤٹ ہو کے نکلے تھے تو کالج نے یا اسکول نے آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دیا ہوگا، تو وہ آپ نے کریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی لے کے جانا ساتھ، اوریجنل اور اس کی ساتھ فوٹو کاپیاں کروانی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ریٹن ٹیسٹ کا رزلٹ جو ابھی ریسنٹلی آیا ہے اس کو آپ نے پرنٹ آؤٹ لے لینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے فیس سلپ، یہ جو آپ نے فیس جمع کروائی تھی ٹیسٹ کے لیے، ریٹن ٹیسٹ کے لیے، وہ آپ نے اوریجنل لے کے جانی ہے ساتھ۔
اس کو احتیاطاً آپ نے اس کی بھی کاپیاں کروا لینی ہیں تاکہ وہ آپ کو بعد میں بھی آپ کی ضرورت ہو تو آپ کے پاس وہ موجود ہو. تو اس لیے آپ نے ہر چیز اوریجنل لے کے جانی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے فوٹو کاپیاں بھی کروانی ہیں. تو یہ تو آپ کے ہو گئے ڈاکومنٹس. اس کے بعد آپ نے جو ڈریسنگ کرنی ہے تو ڈریسنگ پولیس میں عام طور پر جو پولیس والے سب سے زیادہ لائک کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سفید شلوار قمیض ہو اور اس کے نیچے پشاوری چپل کالے رنگ کی ہو. یہ ڈریسنگ پولیس میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے کیونکہ آپ کو ٹریننگ میں بھی یہ ڈریسنگ لازمی کروائی جائے گی. سفید شلوار قمیض اور نیچے پشاوری چپل. تو اگر آپ کے پاس ہے سفید شلوار قمیض اور پشاوری چپل تو پھر تو آپ یہ کر کے جائیں، اس سے آپ کا بہت زیادہ اچھا امپیکٹ پڑے گا. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ارینج کر سکتے ہیں تو کر لیں، اگر نہیں ہو سکتا ارینج تو پھر آپ ڈریس پینٹ پہن کے جائیں. جینز آپ نے ہرگز نہیں پہننی، ڈریس پینٹ شرٹ پہن کے جائیں اور اوپر آپ کوٹ نہ پہنیے کیونکہ گرمی ہوگی تو آپ کوٹ نہ پہنیے، آپ ڈریس پینٹ شرٹ پہن کے جائیں. تو یہ ہمیشہ خیال رکھیں کہ اوور ڈریسنگ آپ نے نہیں کرنی. تو یہ ہو گیا آپ کی ڈریسنگ. اس کے بعد جو شیو یا خط ہے تو اگر تو آپ کی شیو ہے تو اس کو اسی دن تازہ شیو کر کے جائیں. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کی شیو ہے. تو اگر تو خط ہے تو پھر آپ نے خط بالکل سمپل سا کروانا ہے جیسے یہ ہے. ایسا خط ڈیزائن دار خط یا بالکل چھوٹا خط نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا خط ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو بڑا کر لیں، اگر نہیں تو پھر آپ اس دن کے لیے انٹرویو کے لیے شیو کروا لیں. تو اگر تو خط آپ کا بڑا ہے تو اس کو اس طرح سمپل سی آپ کی شیپ ہونی چاہیے، یہ ڈیزائن دار خط بھی نہیں ہونا چاہیے. اور رہی بات جو کٹنگ کی ہے تو کٹنگ ایسے آپ کی سائڈوں سے چھوٹے بال ہوں اور اوپر سے بھی یہ آپ کوشش کریں گے یہ بال اگر آپ کے چھوٹے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے بڑے ہیں تو کوشش کریں تھوڑے سے چھوٹے کر لیں. تو یہ سائڈوں سے بریک بال اور اوپر سے چھوٹے بال، یہ آپ کی شیپ اور کٹنگ ہونی چاہیے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ نے تیاری کیا کیا کرنی ہے جنرل نالج میں. تو جنرل نالج میں آپ نے تیاری کرنی ہے جو اسلامک جنرل نالج ہے، مثلاً کہ آپ نے اسلامک مہینے، ان مہینوں میں کون کون سے ایونٹ ہوئے ہیں وغیرہ، اور بیسک اسلامک نالج مثلاً کہ خلفائے راشدین، پھر صحابہ کرام کے بارے میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو مشہور واقعات ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں. اس کے بعد ایسے ہی پاکستان کا جو جنرل نالج ہے مثلاً پاکستان کی تاریخ بیسک کرنی ہے، مثلاً قائد اعظم کے بارے میں، علامہ اقبال کے بارے میں، محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں، سر سید احمد خان، مولانا ظفر علی خان، ایسے جو مشہور شخصیات ہیں. اور اس کے بعد آپ نے پاکستان کی جیوگرافی میں مثلاً کتنے صوبے ہیں، صوبہ پاکستان کے جو بارڈر ہیں وہ کس کس ملک کو لگتے ہیں، پھر پاکستان میں جو مشہور دریا ہیں وہ کرنے ہیں، پہاڑی سلسلے وہ کرنے ہیں آپ نے. اس کے بعد جو مشہور ڈیمز ہیں پاکستان میں، بڑے بڑے ڈیمز وہ آپ نے کرنے ہیں. اس کے بعد ساتھ ہی جو کرنٹ افیئرز چل رہے ہیں، کرنٹ افیئرز میں مثلاً پریزیڈنٹ کون ہے، پرائم منسٹر کون ہے، چیف منسٹر کون ہے، اسپیکر اسمبلی کون ہے، یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ آپ نے پہلے بھی یاد کرنے ہیں، مثلاً پاکستان کا پہلا صدر کون تھا، پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر کون تھا، پنجاب کا پہلا چیف منسٹر کون تھا، اسپیکر کون تھا پہلا، یہ اپنے پہلے بھی یاد کر لینا اور جو کرنٹ ہے وہ بھی یاد کر لینے ہیں. اس کے بعد جو سی پیک ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی نالج لے لیں. اس کے بعد جو دہشت گردی ہے پاکستان میں اس کے بارے میں تھوڑے سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کیسے ہے، کیوں ہے، اس کو کیسے کنٹرول کریں گے، مسلمان کیوں دہشت گرد ہوتے ہیں، اس طرح کے آپ سوال آپ سے پوچھ سکتے ہیں وہ. تو آگے پھر آپ اس کے بعد جو آپ کے ڈگری ریلیٹڈ سوالات ہو سکتے ہیں
مثلا اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے، اگر میٹرک میں آپ نے سائنس کے ساتھ کیا ہے تو وہ آپ سے فزکس کا بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، کیمسٹری کا بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے انٹر کیا ہوا ہے تو آپ ایف ایس سی کی ہے تو اسی حساب سے آپ نے تھوڑا سا پریپیئر ہو کے جانا ہے۔ مشہور چیزیں فزکس میں جیسے ایکسلریشن ہوتا ہے، فزکس میں ویلوسٹی کی ڈیفینیشنز آپ نے کر کے جانی ہیں۔ اس طرح سے آپ نے جو ڈگری ریلیٹڈ ہوگا نا، وہ مشہور سبجیکٹس، مضامین کے نام اور ان سے جو مشہور جو ان کے ٹاپکس ہیں وہ آپ نے کر کے جانے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے بی اے کیا ہوا ہے یا بی ایس سی کی ہے تو اس کے سبجیکٹس اور سبجیکٹس میں جو مشہور یا جو مین ٹاپکس ہیں وہ آپ نے تیار کر کے جانے ہیں۔ آگے ہے پولیس ریلیٹڈ جو آپ کو سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ پولیس ریلیٹڈ مثلا آئی جی کون ہے، آئی جی پنجاب کون ہے، آئی جی اسلام آباد کون ہے، سی سی پی او لاہور کون ہے، ڈی آئی جی آپریشن اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، یہ آپ یاد کر کے جانے ہیں۔ اس کے بعد جو مشہور سوال ہے پولیس کے بارے میں کہ پولیس میں کیوں آنا چاہتے ہو، یہاں ڈیوٹی سخت ہے پھر بھی آنا چاہتے ہو، 24 گھنٹے ڈیوٹی کرنا پڑے گی، تو ایسے سوال پوچھیں گے۔ آگے کرپشن کیوں ہے پولیس میں، تو تم کرپشن کرو گے، اگر آپ کہتے ہو نہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اگر کرپشن نہیں کرو گے تو پھر کرپشن کو کم کیسے کرو گے۔ تو اس طرح کے سوال بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں، وہ یہ سوال بھی آپ نے تیار کر کے جانے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ایس پی یو، پی ایچ پی اور وائرلیس آپریٹرز ہیں، ان کے آپ نے الگ الگ کر کے جانے ہیں۔ مثلا جو وائرلیس آپریٹرز ہیں یہ آپ نے جو ڈی آئی جی ٹیلی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے الگ ہوتے ہیں ڈی آئی جی ٹیلی، یہ آپ نے یاد کر کے جانے ہیں۔ اس کا ہیڈ کوارٹر کدھر ہے، وائرلیس آپریٹرز کی آپ نے وہ جو وائرلیس کے بارے میں آپ نے جو انفارمیشن ہے وہ آپ نے لینی ہے۔ اسی طرح پی ایچ پی کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بھی آپ نے انفارمیشن الگ سے لے کے جانی ہے، اور ایس پی یو کے بارے میں بھی۔ ایس پی یو ریسنٹلی بنی ہے، 4-5-6 سال ہوئے ہیں ابھی اس کو بنے ہوئے، تو اس کے بارے میں بھی آپ نے تھوڑی سی انفارمیشن لے کے جانی ہے کہ ایس پی یو کا ہیڈ کون ہوتا ہے، ڈی اے جی ہوتا ہے یا ایس ایس پی ہوتا ہے، پی ایچ پی کا ہیڈ کون ہوتا ہے، تو یہ آپ نے انفارمیشن لازمی لے کے جانی ہے الگ سے۔ ایس پی یو، پی ایچ پی اور وائرلیس آپریٹرز کے کینڈیڈیٹس کو میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کینڈیڈیٹس کے لیے الگ آپ نے یہ انفارمیشن لازمی لے کے جانی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے پولیس کے ریلیٹڈ جو کرنی ہے وہ یہ ہوں گے۔ تو بیسٹ آف لک۔ تو امید ہے کہ آپ کو گائیڈ لائنس کے بارے میں اچھے طریقے سے پتہ چل گیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو مزید کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں نیچے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرنے کی۔ تو لاسٹ پہ بھی ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔